نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور بزرگان دین، کئی بار مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ کئی بار مجھ سے یہ سوال کیا گیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ غسل کرنے کا جو شریعت کے اندر طریقہ بتلایا گیا ہے وہ طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا جائے تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو اور اللہ رب العزت کے یہاں اجر عظیم کے مستحق ہو جائیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے غسل کرنے کا شرعی طریقہ بیان کر دیا جائے تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اسی طریقے سے غسل کریں جس طریقے سے شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے، جس طریقے سے شرعی طریقہ بتلا دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، جب ہم اور آپ غسل کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک پانی سے گٹوں تک دھل لیں، یعنی یہاں تک ہم اور آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لیں۔ دونوں ہاتھ جب خوب اچھی طریقے سے دھل جائیں تو دھلنے کے بعد ہمارا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شرمگاہ کے اوپر لگی ہوئی نجاست چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس کو خوب اچھی طریقے سے دھل لیں۔ جب شرمگاہ کی بھی نجاست دھل گئی اور ہاتھ بھی دھل گئے تو اب تیسرے نمبر پہ ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے پورے بدن کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ہمارے بدن میں کہیں نجاست لگی تو نہیں رہ گئی ہے۔ اگر ہمارے بدن پہ کہیں نجاست لگی نظر آ جائے تو ہم اپنے بدن پہ لگی ہوئی اس نجاست کو بھی دھل ڈالیں۔ جب یہ کام ہم نے کر لیا تو اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے وضو کریں اور وضو کرنے کے لیے پاک پانی لیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کر لیں۔ لیکن اگر حمام یعنی غسل خانہ نیچے ہے اور ایسے حساب سے بنا ہے کہ اگر غسل کیا جائے گا تو غسل کا پانی اس میں بھر جاتا ہے جو پیروں میں ہمارے لگا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ دیا گیا شریعت کے اندر کہ پورا وضو کر لیا جائے اور پیروں کو نہ دھلا جائے، پیروں کو بالکل آخر میں دھل لیا جائے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، غسل کرنے کے لیے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر جو شریعت کے اندر طریقہ بتلایا گیا وہ طریقہ یہ بتلایا کہ آپ پورے بدن پر پانی بہائیں، اور پانی بہانے کی ابتدا داہنی طرف سے ہو، پھر اس کے بعد بائیں طرف پانی ڈالا جائے۔ اس کے بعد یہ بھی ہمیں دھیان دینا ہے کہ اگر ہم جنوبی ہیں یعنی ناپاک ہیں تو ہم کو اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی عضو یا کوئی حصہ خشک رہ گیا جہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے تو میرے بھائیوں آپ کا اور ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم جنوبی ہیں تو ہمیں خوب قاعدے سے اطمینان کے ساتھ پانی کو بہانا ہے تاکہ اچھی طریقے سے ہر جگہ پانی پہنچ جائے تاکہ ہمارا غسل ہو جائے۔ اور آدمی چاہے جنوبی ہو یا آدمی پاک ہو، غسل کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ آدمی اگر جنوبی ہے تو جب تک غسل مکمل نہیں کر لے گا تب تک وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن غسل کرنے کا طریقہ جو شریعت کے اندر بتایا گیا وہ یہی بتلایا گیا کہ ابتداءً
वज़ू को कर लिया जाए, वज़ू करने के बाद फिर सारे बदन पर पानी बहाए और पानी बहाते हुए हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा, हमारे जिस्म का कोई बाल और कोई अज़ू खुश्क ना रहने पाए। अगर खुश्क रह जाता है तो मेरे अजीज़ों हमारा गुस्ल नहीं होगा। ये उस वक्त है जब आदमी जुनूबी है, और अगर आदमी पाक है, गुस्ल कर रहा है, तो अगर कोई जगह खुश्क रह गई तो उससे कोई हरज नहीं। लेकिन अगर आदमी जुनूबी है, नापाक है, तो इसका पूरा ख्याल रखना है कि हमारे जिस्म के एक एक हिस्से तक पानी पहुंचना चाहिए। यह है गुस्ल का कुरान और हदीस की रोशनी में शरीयत मुतहरा के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक जो सुन्नत तरीक़ा गुस्ल का है वो यही है जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान कर दिया। हमें उम्मीद है कि इस तरीक़े से अगर हम गुस्ल करेंगे तो अल्लाह के वहाँ अजर अजीम के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी तरीक़े से जो शरीयत का तरीक़ा है उस तरीक़े से गुस्ल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।